جی علامہ صاحب بتائیں، سید علی گیلانی صاحب جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس دنیا کی جنت سے چلے گئے ہیں اور اپنے اللہ کی جنت میں پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ. جو انہوں نے جذبہ پیدا کیا اور جو شمع انہوں نے کشمیری عوام کے دلوں میں جو آزادی کی جو شمع روشن کر دی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سید علی گیلانی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کشمیری عوام کو جذبہ آزادی سے سرشار کیا اور ان کی ساری زندگی کشمیر کی آزادی کے لیے اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کی انہوں نے جنگ لڑی. آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کشمیر میں پیدا ہونے والا بچہ کلمہ پڑھ کر سب سے پہلے اگر کسی چیز کا نام لیتا ہے تو وہ پاکستان کا نام لیتا ہے. سید علی گیلانی کشمیر میں رہتے ہوئے پاکستان کے نمائندہ اور وکیل اور سفیر تھے. سید علی گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام پاکستانی عوام کے لیے یہی تھا کہ کشمیر کا بچہ جو ہے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے، اور کشمیر کا بچہ جو ہے آزادی چاہتا ہے. سید علی گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی جو آپ نے گزاری، آپ نے انتہائی مشقت اور جد و جہد کے ساتھ تحریک آزادی کشمیر کے آپ سرخیل رہے اور تحریک آزادی کشمیر کو ایک نئی جلا بخشی. ہم یہ امید اور یقین رکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر سید علی رضا گیلانی صاحب اس دنیا سے دارالبقا کی طرف جا چکے، مگر ان کی جلائی ہوئی شمع، یہ جبر و استبداد اور یہ بھارت کی جاریت جو ہے کبھی بھی اسے ظلم و ستم کے ذریعے یا طاقت کے ذریعے یا فرعونی اور نمرودی کردار کے ذریعے اسے دبا نہیں سکتی. اس لیے کہ سید علی گیلانی کا پیغام یہی تھا کہ جیو تو ایسے کہ زمانہ مثال دے، مر جاؤ جو تو آنسو بہائیں لوگ. تو سید علی گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشمیر کے بچے کے اندر جذبہ جہاد اور آزادی کا جو جذبہ ہے وہ پھونک دیا ہے. انشاءاللہ سید علی رضا گیلانی کا جو خواب، جو اپنی آنکھوں میں جو خواب لے کر دارالبقا کی طرف جا چکے، انشاءاللہ کشمیری عوام اسے روشن کرے گی اور تابندہ کرے گی اور کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنتے ہوئے دیکھے گی. بحثیت حریت کانفرنس کے نمائندہ میں یہ کہہ رہا ہوں، بینگ پارٹ وکٹم اینڈ وٹنس آف دس تحریک آزادی کشمیر، سید علی شاہ گیلانی کی قربانیاں وسیع ہیں، ان کی کنٹریبیوشن وسیع ہے. انہوں نے سٹارٹ سے ہی، چاہے وہ اسمبلی میں رہے، چاہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہے، چاہے وہ حریت کانفرنس کے چیئرمین کی حیثیت سے، حریت کانفرنس کے قائد کی حیثیت سے، انہوں نے ہمیشہ آزادی کی بات کی. مجھے یاد ہے ہم اس سے بلایا کرتے تھے اپنے سیمیناروں میں. ایک روز تھا ٹاپک سیرت پاک کے ٹاپک پہ ہم نے بلایا اس کو کالج کے فنکشن میں. انہوں نے ادھر سٹارٹ ہی کیا، ہنوز اندر جہاں آدم غلام است، مطلب آزادی کی روح، جو آزادی کا جذبہ تھا، انہوں نے ہمیشہ اس کی آبیاری کی. اب بھارت چاہتا ہے کہ ان کے مرنے سے جذبے ختم ہوں گے. جذبے کبھی مرتے نہیں ہیں. یہ اسپریشنز آر الائیو ان ہارٹس. حالانکہ بھارت نے سٹارٹ سے ہی ایک پالیسی اپنائی ہے، وہ ہے ظلم و جبر اور بربریت. بٹ دے فیل ٹو کرب دا اسپریشنز اینڈ لیگل ڈیموکریٹک فریڈم موومنٹ. اب یہ ہے کہ اب جیسے کہ سید علی شاہ گیلانی نے ایک روز انٹرویو میں بھی کہا، اگر مجھے قتل کیا جائے تو ہزاروں لاکھوں ہر کوئی کشمیری سید علی گیلانی، اس کے جانے سے یہ امر ہے ہمارے دلوں میں. سید علی شاہ گیلانی، اس کی جو آواز ہے اس پہ لبیک کہتے ہوئے کشمیری کل سڑکوں پہ آئے، لیکن بھارتی ظالم فوجیوں نے کئی علاقوں میں ان کو روکا، زدکوب کیا، فائرنگ کی. انہوں نے حیدر پورہ کا سر کارڈن کیا. اور حد تو یہ ہے جو سید علی شاہ گیلانی کی لاش سے بھی وہ ڈرے اور اس کی بہرمتی کی، اس کو اپنے قبضے میں لیا، اس کے خاندان کے افراد کو، اس کے بیٹے بیٹیوں کو زخمی کیا. کہاں کا انصاف ہے جبکہ دنیا نے گارنٹی لی ہے تحریک اس آزادی کشمیر کو حل کرنے کی، لیکن دنیا خاموش ہے، کرمنل سائلنس ہے. اب کشمیری کرے گا کیا؟ کشمیری کے لیے ایک ہی آپشن پھر رہتا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک جمہور تحریک آزادی سے بالا تر ہو کے گن اٹھائے. کیا یہی چاہتے ہیں بھارت یہی چاہتا ہے؟ پھر دنیا کہتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. دہشت گرد کو انہیں پہلے دنیا سمجھے. دہشت گرد وہ ہے جو حقوق پامال کر رہا ہے، جو انسانی حقوق پامال کر، عورتوں کے حقوق پامال کر رہا ہے، جو لڑکوں کو پڑھنے نہیں دیتا، جو ڈیموکریٹک جو رائٹ ہے اس کو پامال کر رہے ہیں. جو ہر کوئی، کون سا رائٹ ہے؟ بھارت نے وہاں کون سا ظلم ہے جو انہوں نے نہیں آزمایا؟ لیکن آپ
کے سوال کا جواب یہ ہے ایسپریشنز ختم نہیں ہوتے کسی بھی آزادی کی تحریک میں. دیز بروٹل فورسز کی ناٹ امپوز دیئر ول ٹو انویلنگ کشمیریز. انشاءاللہ آزادی ملے گی اور سید علی شاہ گیلانی نے جو آواز اٹھائی ہے وہ کامیاب ہوگی. دیکھیں بھارت پروپیگنڈا اس وقت بھارتی میڈیا میں پروپیگنڈا صرف ہے طالبان طالبان طالبان. ان پہ خوف آ رہی ہے. مجھے دنیا بتائے طالبان نے جب سے آکیپائی کیا ہے, جب سے انہوں نے قبضہ کیا ہے, جب سے انہوں نے آزادی حاصل کی ہے بھارت سامراج سے, امریکہ سے, ان کے حواریوں سے, مجھے بتائے طالبان نے کہاں ظلم کیا, کس عورت کو ریپ کیا, کہاں بچوں کے ساتھ زیادتی کی, کہاں اسٹوڈنٹس کو پڑھنے نہیں دیا. اس کے برعکس بھارت لگاتار ایسے ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہا ہے. کنن پوشپورہ کا واقعہ کیا طالبان نے کیا, جہاں اجتماعی عصمت دری ہوئی, شپیان میں عورتوں کو ریپ کر کے قتل کیا گیا, کیا طالبان نے کیا. میسکرس ہو گئے کشمیر میں, 3 لاکھ جموں میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا, اجتماعی قتل کیا گیا, ہزاروں عورتوں کی عصمتیں تار تار کی گئی. کیا طالبان نے ایسا کیا؟ لیکن انہیں چاہے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سب کو دیکھے, ظالم کو ظالم کی حد تک دیکھے. آج ہم یہاں پہ کشمیر سینٹر کے زیر اہتمام سید علی گیلانی بابائے حریت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں, اور ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک شے نے فنا ہونا ہے. ہر ایک انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے اپنی آخرت کی زندگی کا سفر جو ہے نا وہ باندھنا ہے, آخرت کا سفر اختیار کرنا ہے. میں اس موقع پر صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ قائد حریت بابائے حریت اپنی ساری زندگی مسلسل جدوجہد میں رہے. تحریک آزادی کشمیر کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کی, اور آپ نے فرمایا کہ وہ دنیاوی جنت سے اخروی جنت کی طرف روانہ ہوئے, انہوں نے سفر اختیار کیا. کشمیر جنت نظیر ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن بھارت نے, بھارتی افواج نے اس جنت نظیر خطہ کو جہنم میں تبدیل کر رکھا ہے, اور مسلسل قائدین حریت کو نظر بند کر کے گرفتار کر کے ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. اور سید علی گیلانی کو بھی مسلسل گرفتاریوں کا سامنا رہا, اپنی ساری زندگی مسلسل گرفتاریوں کا سامنا رہا, نظر بندیوں کا سامنا رہا, ان کو مسائل سے دوچار کیا جاتا رہا, لیکن انہوں نے اپنی جدوجہد کو ترک نہیں کیا. کشمیر کی آزادی کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی, اور یہی ہر ایک کشمیری کا عزم ہے. ہم اس پار کے کشمیری, اس پار کے کشمیری, جب تک بھارت اپنے ناپاک قدم مقبوضہ کشمیر سے اپنا غاصبانہ قبضہ ختم نہیں کرتا, ہم اکٹھے ہیں. ہم اس پار کے کشمیری اور اس پار کے کشمیری اکٹھے رہیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے, اور مسلسل جد و جہد کرتے رہیں گے جب تک آزادی نہیں مل جاتی. ہم پورے کشمیری بلکہ مسلمان جو ہیں وہ ان کو ان کی اس وقت جو ان کی موت ہوئی ہے, جو یہاں سے رخصت ہوئے ہیں, اس ایسے موقع پر جب کہ کشمیر کا جو کیس ہے وہ پوری دنیا میں اس ویلے ٹرنر پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہے, اور وہ یہ انہوں نے ساری زندگی جو ہے اسلام کی خاطر, تحریک آزادی کشمیر کی خاطر اور پاکستان کی خاطر جو ہے انہوں نے ایک لمحہ بھی زندگی کا ضائع نہیں کیا. ان کا یہ آج بھی جب ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ان کے یہ الفاظ ہمارے لیے مچھل راہ ہیں کہ میں پاکستانی ہوں اور پاکستان ہمارا ہے. یہ انشاءاللہ جو انہوں نے پوری زندگی تحریک آزادی کے لیے اسلام کی خاطر, پاکستان کے استحکام کی خاطر انہوں نے جو جدوجہد کی ہے, میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا نعم المدل جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے.